تاریخ منگولوں کی تباہ کاریوں اور ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے، اور آج بھی ان تباہ کاریوں کے بارے میں پڑھ کر دل دہل سا جاتا ہے۔ یہ جس قوم پر بھی حملہ آور ہوئے، وہاں کے لوگوں نے اپنے لیے ان کو خدا کا عذاب سمجھا، اور ان کی تباہ کاریوں سے اسلامی دنیا سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ خوارزم سے بغداد تک انہوں نے تباہیوں کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کے آثار آج تک نہیں مٹ سکے۔ مسلمان جو ان کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے ایک عذاب کے طور پر دیکھ رہے تھے، ان کو یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ جن لوگوں کو وہ عذاب سمجھ رہے ہیں، آگے چل کر وہی لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور وہی لوگ ان کے دین کی حفاظت کے لیے اور دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تاریخ میں ہمیں ایسا واقعہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ جو غالب ہوتا ہے وہ اپنا دین اور اپنا مذہب زبردستی دوسروں پہ امپوز کرتا ہے، لیکن مسلمان دنیا میں معاملہ کچھ الٹ ہی ہو گیا، یعنی حملہ آور اور غالب قوم نے آ کر مغلوب لوگوں کا دین قبول کر لیا اور اس دین کی حفاظت کے لیے سرگرداں ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم، اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ منگول کیسے مسلمان ہوئے اور ان کے مسلمان ہونے کا اثر اسلامی دنیا پر کس طرح سے پڑا۔ مسلمانوں اور منگولوں کا سب سے پہلا انٹریکشن تجارت کے تھرو ہوا۔ مسلمان تاجر اپنی کموڈیٹیز، جن میں میٹل کی چیزیں شامل ہوتی تھیں اور مہنگے لباس وغیرہ شامل ہوتے تھے، ان کے بدلے میں منگولوں سے جانور اور جانوروں کی کھال خریدا کرتے تھے۔ دو مسلمان تاجر، ایک کا نام حسن تھا جبکہ دوسرے کا نام جعفر کھوجا تھا، یہ دونوں چنگیز خان کے بہت ہی کلوز فرینڈز تھے۔ کئی مسلمان تاجر چنگیز خان کے لیے جاسوسی کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ شروع میں چنگیز خان کی دن بدن پھلتی پھولتی سلطنت کو مسلمانوں نے اپنے لیے کوئی خاص خطرہ محسوس نہیں کیا۔ 1218 عیسوی کے سال میں چنگیز خان کے ایک جنرل نویان نے تاریم بیسن کے علاقے کا رخ کیا۔ اس نے اس علاقے والوں سے یہ کہا کہ جو بھی اپنی مرضی سے ہتھیار ڈال دے گا، اسے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے اور اپنی مرضی کے مذہب کو فالو کرنے کی اجازت ہوگی۔ سٹارٹ میں آنے والے ان منگولوں کو مسلم دنیا میں ویلکم کیا گیا، لیکن اس کے بعد منگولوں نے خوارزم کا رخ کیا اور وہاں پر ایسی تباہی مچائی کہ لاکھوں لوگوں کی موت کا سبب بن گئے۔ ان علاقوں میں ازبکستان، افغانستان اور اس کے علاوہ مشرقی ایران شامل تھا، اور خوارزم سے بڑھتے بڑھتے منگول آخرکار بغداد تک جا پہنچے، اور 1250 میں ہلاکو خان نے ایسی تباہی مچائی، بغداد کو اس طرح سے تباہ و برباد کر دیا کہ پوری مسلم امہ آج تک اس درد سے نکل نہیں پائی۔ آج کے ماڈرن ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ منگول بہت ہی ٹالرنٹ تھے ادر ریلیجنز کے بارے میں، یعنی لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ منگولوں نے مسلمانوں پر شروع میں بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے۔ حلال جانوروں کو ذبح کرنا منع کر دیا گیا تھا، اور بہتے پانی میں کسی گندی چیز کو دھونا بھی منع تھا۔ ان دونوں کاموں کی وجہ سے مسلمانوں کی جان تک چلی جاتی تھی۔ چنگیز خان کے بیٹوں چغتائی خان اور کبلائی خان دونوں نے ہی حلال جانوروں کو ذبح کرنا منع کر دیا تھا۔ جو کوئی بھی جانور ذبح کرتا وہ اپنی جان سے بھی چلا جاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منگولوں نے مسلمانوں پر جب اتنے ظلم و ستم ڈھائے اور مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے آئے تو وہ خود مسلمان کیوں ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صوفیاء نے منگولوں کو مسلمان کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ صرف اسلام نہیں تھا، دوسرے مذاہب میں بھی یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں، جن میں کرسچینٹی اور بودھزم سر فہرست ہیں۔ لیکن بودھزم اور کرسچینٹی میں کوشش تو ہوئی، لیکن زیادہ ہائی رینکس کے منگول جو کہ ملٹری میں تھے یا رائل فیملیز میں تھے، انہوں نے ان مذاہب کی طرف رجوع نہ کیا اور نہ ہی کوئی توجہ دی۔ لیکن مسلمان صوفیاء کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہائی رینکس کے منگول، جن میں ملٹری کمانڈرز شامل تھے اور جن میں رائل فیملیز کے افراد شامل تھے، ان کو مسلمان کیا۔ اور صوفی بزرگوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ڈاکٹرز، یعنی طب کا علم رکھنے والے لوگ اور ایڈمنسٹریٹرز منگول امپائر میں بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل گئے۔ یہ مسلمان ڈاکٹرز اور ایڈمنسٹریٹرز منگول آرمی کے ساتھ رہتے تھے، اور ان مسلمانوں کی وجہ سے منگول اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ جب اوگیڈائی کی حکومت آئی تو اوگیڈائی کی ایڈمنسٹریشن اور بیوروکریسی میں بہت سارے مسلمز ہائی رینکس پر کام کر رہے تھے۔ محمود یالوش جو کہ مسعود بیگ کے بیٹے تھے، اور عبد الرحمن، ان دونوں نے منگولین امپائر میں ایز اے پولیٹیشین کام کیا۔ منگولین امپائر میں ہائی رینکس پر کام کرنے والے مسلمز صرف اور صرف خان کو ہی جواب دہ تھے۔ منگول جو کہ باربیرین تھے، وحشی تھے، ان کے پاس تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی اچھی سکلز تھی، نہ ہی کوئی ایڈمنسٹریشن تھی، اور یہ چیزیں فراہم کی مسلمانوں نے۔ منگولین امپائر میں مسلمانوں نے ایز اے ڈاکٹر، ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے ٹریڈر بہت سارے ہائی رینکس پہ کام کیا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر مسلمان منگولوں کے قریب ہو گئے اور منگولوں کو اسلام سے ڈائریکٹ واسطہ پڑا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ منگول خانز جو تھے، انہیں سونے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا،
اور مسلمانوں میں جو الکیمسٹ تھے یعنی کیمسٹری کا علم جاننے والے لوگ تھے، جن میں کافی سارے یہ بھی کلیم کرتے تھے کہ وہ عام دھاتوں سے سونا تیار کر سکتے ہیں۔ عام دھاتوں سے سونا تیار کروانے کے لیے منگولین خان بہت ہی زیادہ نوازا کرتے تھے ان سائنٹسٹس کو۔ اور علم کیمیا کے علاوہ ایک اور ایسا علم بھی تھا جس کے جاننے والوں کو بہت ہی زیادہ نوازا گیا، اور وہ تھا ایسٹرولوجی کا۔ میڈیول ٹائم کے مسلمانوں میں ایسٹرولوجی بہت ہی مشہور و معروف علم تھا، اور منگول خان اپنا فیوچر معلوم کرنے کے لیے بہت ہی انٹرسٹڈ ہوا کرتے تھے، اس لیے جو ایسٹرولوجسٹ تھے ان کو بھی منگولوں کی طرف سے بہت ہی زیادہ نوازا گیا۔ منگول خانز جو کہ پہلے اپنے شامنز پہ ڈیپینڈنٹ ہوا کرتے تھے فیوچر معلوم کرنے کے لیے، اور اب شامنز کی جگہ مسلم ایسٹرولوجسٹ درباروں میں نظر آیا کرتے تھے۔ شامنز کی ڈیوٹی بس کچھ ہی ایونٹس تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ منگول سپر نیچرل طاقتوں سے رابطے کرنے والے انسانوں کی بہت ہی قدر کیا کرتے تھے، اور شامنز کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی لیے مسلمان صوفیاء سے بھی منگول بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کے مطابق صوفیاء وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں اور وہ لوگ تھے جو کہ خدا سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے منگول اسلام کی طرف سب سے زیادہ صوفیاء کی وجہ سے راغب ہوئے ہیں۔ منگولوں اور ان کے نوکروں کی اسلام میں کنورژن 1240 میں سٹارٹ ہو گئی تھی۔ منگول آرمی میں سب سے پہلے پرومیننٹ فگر جو کہ مسلمان ہوئے تھے وہ اوریجنلی منگول نہیں تھے بلکہ ایک ویگر تھے جن کا نام کرگز تھا۔ یہ اوگیڈائی کی طرف سے ویسٹرن ایشیا میں اپوائنٹڈ تھے۔ منگول آرمی میں ایک یونٹ ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا تاما۔ تاما یونٹ میں رہنے والے منگول آرمی کے جوانوں کو اپنی فیملیز ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ یونٹ زیادہ تر مسلم علاقوں میں کام کیا کرتی تھی، اس لیے اس یونٹ کے نوجوانوں نے شادیاں کرنا شروع کر دیں، اور زیادہ تر ان کی بیویاں بھی مسلمان ہوا کرتی تھیں۔ ان عورتوں کا بھی منگولوں کو مسلمان کرنے میں بہت بڑا کردار ہے۔ ایک منگول کمانڈر جن کا نام تامچی بیجو تھا۔ تامچی بیجو کی یونٹ میں بہت سارے مسلمان صوفیاء اور ایڈمنسٹریٹر تھے۔ انہی صوفیاء اور ایڈمنسٹریٹرز کی وجہ سے اس کی یونٹ میں بڑی تعداد میں کنورژن ہوئی اسلام کی طرف، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیجو خود بھی مسلمان ہو گیا۔ اس نے وصیت کی کہ مجھے مسلمان طریقے سے ہی دفنایا جائے۔ اس کے علاوہ سب سے فیمس اور مشہور کنورژن جو اسلام کی طرف ہوئی وہ بارکی خان کی تھی۔ بارکی خان ایک صوفی کی کوششوں سے مسلمان ہوئے جن کا نام تھا شیخ سیف الدین بخرازی۔ ہسٹوریکل سورسز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ منگول مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی منگولین آئیڈینٹی کو نہیں چھوڑا تھا، اور نہ ہی منگولین مذہب کو چھوڑا تھا پوری طرح سے۔ وہ ایک طرف تو شامنز کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان کی فیوچر کی پریڈکشنز پر بھی ریلائی کرتے تھے، اور دوسری طرف وہ مسلمانوں کے شریعہ لاء کو بھی فالو کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ آنے والی منگول نسلوں میں شامن کی پریکٹس کو بالکل ہی نظر انداز کیا جانے لگا، اور شریعہ لاء کو مکمل طور پر فالو کیا جانے لگا۔ اس کی مثال ہمیں الخانٹ، جسے اردو میں الہانی سلطنت کہا جاتا ہے، اس میں ملتی ہے۔ الہانی سلطنت میں غازان خان کا دور سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے۔ اس حوالے سے غازان خان اپنے ایک ملٹری کمانڈر نوروز نویان کے کہنے پر مسلمان ہوا تھا، لیکن غازان خان نے دوسرے ریلیجنز کو بالکل ہی ٹالریٹ نہیں کیا۔ الہانی سلطنت میں موجود بدھسٹ، جیوش اور کرسچنز عبادت گاہوں کو نظر آتش کروا دیا گیا۔ غازان خان اور ان کے وزیر رشید الدین جو کہ جیوڈائزم سے کنورٹ ہو کر مسلم ہوئے تھے، ان دونوں کی کنورژن کو امام ابن تیمیہ نے فالس قرار دے دیا، انہیں جھوٹے مسلمان قرار دے دیا۔ ابن تیمیہ کے مطابق غازان خان نے مسلمانوں کی ان علاقوں میں حمایت حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ اب تک بھی شریعہ کی جگہ چنگیز خان کا دین پریکٹس کرتے ہیں۔ منگولوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن پوری طرح سے منگولین ریلیجن کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایران اور سینٹرل ایشیا آج تک منگولوں کے اثرات سے نہیں نکلے، پوری طرح سے ان کا کلچرل انفلوئنس وہاں سے نہیں نکل پایا۔ الہانی اور چغتائی سلطنتوں کے منگول آہستہ آہستہ مسلمانوں میں مرج ہو گئے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ہسٹری میں، کلچرز میں، سویلائزیشنز میں، اینشینٹ ورلڈ میں اور ریلیجیس اسٹڈیز میں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔